اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے تمام صوبائی و وفاقی ملازمین بھی خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے ساتھیوں کے میسیجز اور کالز آ رہی ہیں اور موبائل میرا سائلنٹ ہی ہوتا ہے، کال لینا پاسبل نہیں ہوتا۔ جب کبھی تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچے ہوں، جن بھائیوں ساتھیوں کو ایک تو چیز میں ایڈ کر دوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی جدوجہد سے الحمدللہ جو چیزیں پہلے سے ہو چکی ہیں، بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جس پہ نیکی کی ہو اس کو پہلے بتا دیا جائے، صلہ اس کا اللہ دے گا۔ یہاں پہ صرف دعائیں ہیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا قول ساتھ فٹ آ جاتا ہے کہ جس پہ نیکی کرو وعلیکم السلام، اس کے شر سے بچو۔ کچھ منافقین کچھ دنوں سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر سرگرم ہیں، ہمدرد بن رہے ہیں ملازمین کے، اور ارطغرل ڈرامہ جو تھا اس کے اندر کردوگلو کا کردار مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ ہمدردی تو دکھا رہے ہوتے تھے کہ آپ کو فائدہ دکھائیں گے، اور دوسری طرف اپنے ہی قبیلے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے تھے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں صرف کلاس 4 اور کلرکوں کی تعداد تھی، زیادہ تو اس میں جتنی تعداد تھی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کلرکوں کو میں خود کمروں سے اور کلاس 4 کو جو ہے سیکریٹریٹ سے نکالتا رہا ہوں۔ دیگر بھی جو ساتھی آتے رہے ہیں، اس میں ریلوے ٹیکنیکل کیڈر، پوسٹ آفس ٹیکنیکل کیڈر، وابڈا ٹیکنیکل کیڈر، پی ڈبلیو ڈی ٹیکنیکل کیڈر، نیشنل سیونگ ٹیکنیکل کیڈر، یہ وہ بڑے ادارے ہیں جن کی میکسیمم اسٹرینتھ اس پروٹیسٹ کے اندر موجود ہوتی تھی۔ کلاس 4 کا کہا جا رہا ہے کہ جی صرف کلرکوں اور کلاس 4 کی اپگریڈیشن تھی، اس کا حلیہ بگاڑا گیا، تو کلاس 4 کا کسی کے پاس اگر علیحدہ سے نوٹیفیکیشن ہے تو وہ شیئر کر دے۔ یہ دیگر تمام کیڈرز کو کلاس 4 کا ملا تھا تو اس کے ساتھ وہ شامل ہوں گے۔ جی اب میں سوال جواب میں آ جاتا ہوں۔ دا لیٹر از ڈرافٹڈ، صبح سگنیچر کر کے منسٹر آفس، سیکرٹری آفس اور منسٹر اس کے اندر موجود تھے، انشاءاللہ تعالی مجھ سے ہم شیئر بھی کریں گے۔ منافقین ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، کچھ نے یہاں پہ نام لینا میں ضروری سمجھوں گا۔ خیر چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کل بندے بھی سامنے ہم لے کے آئیں گے۔ 8 سے 10 بندے ہیں جو گروپوں کے اوپر ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ تھے کہاں پہ اس سے پہلے؟ اپنی میں نے بارہا کہہ چکا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے شرکت کی تھی احتجاج میں تو وہ شیئر کریں۔ سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ ڈسکورس سے پیار کرتے، جی بالکل، ڈسکورس کے ملازمین جتنے بھی ہیں وابڈا کے رابطے میں ہیں، بہت سے ساتھی۔ ہیڈ کلرک اس کی جو ایکویلنس ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لازمی ہوں گے، ساتھ ساتھ میں کھانا بھی کھاتا جاؤں، چنے اور چاول۔ جی ایچ آر آڈیٹر، کیونکہ یہ پوسٹیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، یو ڈی سی ایل ڈی سی کے صوبوں کے اندر یہ ہوئی تھی تو آٹومیٹکلی یہ ہوگا۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، جو رات کو ڈرافٹ شیئر ہوا تھا اس میں یہ انکلوڈڈ تھا، 14 بھی تھا، سپرنٹینڈنٹ بھی تھا۔ جنہوں نے چینجنگ کی ہے تو اس کو کروانے والے بھی ہم ہیں، اس کو ٹھیک کروانے والے بھی ہم ہیں، مگر جو آگاہی مہم چلا رہے ہیں، ملازمین کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹیکنیکل اور کلیریکل جو ہے آپس میں صفائیاں پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ صفائیاں دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ آئی نو کہ کس طرح سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اور یہ اتفاق اتحاد کی لڑائی ہے۔ کلیریکل کی بات کی جائے تو 5 اور 6 11,000 ہے ٹوٹل کلرک پورے پاکستان میں، اور کس نے کتنی شمولیت کی ہے؟ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ 200 سے زیادہ کلرک حضرات اس احتجاج میں نہیں آئے ہوں گے اگر 1,000 کا احتجاج تھا۔ 1,000 کے احتجاج میں 40% جو ہے حاضری ہماری، یا 50% کہہ لیں کلاس 4، 20 to 25% جو ہے حاضری، یہ میں میکسیمم کی بات کر رہا ہوں، ہمارے کلیریکل بھائی، پھر ٹیچنگ اور دیگر ساتھیوں کی تھی اس کے اندر۔ تو کوئی یہاں پہ مجھے نہ بتائیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے زیادہ شرکت کی یا کس نے نہیں کی۔
صوبوں کی طرف کے اوپر جو حق ہے وہ انشاءاللہ تعالی لازمی دلوائیں گے. میس لیبر جی جو ڈیفینس کے سویلین پیڈ ہے ان کا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. ٹوٹل اسٹرینتھ تو موجود تھی اسکیل وائز, کیونکہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ بھی اسی وجہ سے ڈیلیٹ تھی اور ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا آنے کا انتظار کریں. اس میں 5 سے 6 مہینے جو ہے کم از کم منسٹری آف ڈیفینس لگاتی ہے. میں صرف اے جی پی آر کے پے رول کے اوپر جتنے امپلائز تھے اور دیگر جس میں سے سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیز جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں, کیونکہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ڈیفینس میں سے لے رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ملے گا. میں واضح کرتا چلوں کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو محروم ملازمین تھے جن پہ نیکی کی گئی کہ 10 سالوں سے جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا, یہ انسٹنٹ فائدہ جو سب سے زیادہ ہے یہ ان کو ہونے کے لیے جا رہا ہے. جی قاسم آپ نے پوچھا کہ اپگریڈیشن کی سمری کب تک منظور ہوگی. میٹر ریڈر کے حوالے سے ہے, دعا کریں, مگر جو لالچ اور ہرس دکھائی جا رہی ہے اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی چیز ہے وہ فوری طور پہ مل جائے اور اس کو ہم پھر دیگر چیزوں کو جو اس کے اندر امینڈمنٹس ہیں اس کو آگے لے کے چلیں کہ ونس اسمبلی از اپروو تو پھر دوبارہ سے ہمیں جدوجہد کرنی ہے اس کے لیے. اور یہاں پہ جو کلرکوں کے یا دوسروں کے ہمدرد بن رہے ہیں, اگر آپ نے ملازمین کو گمراہ کیا اس کے اندر دوبارہ سے جب ہم نے جدوجہد کرنی ہے جس میں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس جو ہمیں یہ ٹائم دے رہے ہیں اس کے لیے صوبوں کے ملازمین اس کے اندر تھے. میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ لوگوں کی اتنی اوقات ہوتی, متحد ہوتے, اگر گھروں سے نکلتے, دفاتر سے نکلتے تو 8 سال انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ لوگوں کو. یہ جو 8-10 لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں اور اس کی ہمدردیوں میں آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہی اصل وجہ ہے کہ کسی نے ٹیکنیکل کی بات کی تو کلیریکل اس کے پیچھے لگ گئی اور کلیریکل نے بات کی تو ٹیکنیکل اس کے پیچھے لگ گئے. دس از دا ڈویژن کہ آپ لوگ آج اس حال میں پہنچے ہوئے. جو طاقتور ادارے تھے صوبے تو ویسی تنخواہیں ڈبل تھی ان کی, کبھی دوبارہ سے وہ 100% لے گئے. جس قابل ہوتے تو لے چکے ہوتے. میڈیکل بیس اپوائنٹمنٹ, جی جنید عباسی صاحب مجھے ریسنٹلی ابھی لوگوں نے بتایا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا. ایٹامک انرجی دیکھیں جو بی پی ایف میں ہے ان کا بابر شہزاد سپرنٹینڈنٹ کا پوچھ رہے ہیں, بالکل سپرنٹینڈنٹ اس میں تھے, آخری ٹائم پہ نکالا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو پراپوگنڈا سب سے زیادہ کر رہے ہیں وہ وزارت خزانہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ اتنے ہی تھے تو آپ نے جب سمری چلی گئی تھی اور مبارکبادی اور دعاؤں کا کر رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے ملازمین کو بتانا تھا. آپ تو صوبوں کی طرف کے اوپر مبارکبادیں وصول کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, وزارت خزانہ کے اندر تو آپ تھے. جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں جتنے بھی کیڈرز ہیں, جی نومی بٹ صاحب ایکویلنسی والا جو ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے کمیٹی بنی ہوئی ہے, یا وہاں سے ہوگا. شاہد ارائیں کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کی جو پلاٹس کی رجسٹریشن, دیکھیں پلاٹس وغیرہ ابھی یہ بات کی بات ہے. تھینک یو سو مچ جی. اوقاف کے دعاؤں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں رانا وقاص غفور صاحب, شکر کریں کہ آپ ریگولر ہو گئے ہیں. ابھی بھی جو ٹوٹی ہے یا پوٹی ہے سب سے زیادہ طاہر بھائی نہ کیا کریں. طاہر ملک صاحب آپ ٹی ڈی اے کی حاضری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, نہ کیا کریں.
مگر ایک اچھی نمائندگی جو ہے سی ڈی اے لیبر یونین سے اظہار باسی صاحب، امان اللہ خان صاحب کبھی جھلک دکھلاتے ہیں، پاشا صاحب کے ساتھی کبھی وہ غائب ہو جاتے ہیں، مگر جب آئے ہیں اچھی تعداد کے ساتھ آتے ہیں، مگر جو بالکل لاسٹ پروٹیسٹ تھا اس میں نہیں تھے۔ پاکستان ٹبیکو بورڈ اگر تو جس پیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے پھر تو ان کو ملے گا۔ یو ڈی سی کی جو ہمارے سے بات ہوئی تھی، حماد صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ گریڈ 14 کی تھی آن دی انالوجی آف پروونسز، اس کو انہوں نے 13 کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی جگہ پہ یہ ذکر نہیں تھا کہ سبسٹینٹیو پے اسکیل، یعنی کہ آپ اسکیل تو دے دیں ان کو مگر پرسن پریویلیج پچھلے اسکیل کی دی جائے۔ تو جو بھی وضاحت کرتا ہے آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور اسے بولیں کہ ہمارا ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے سب سے پہلے اس کا کردار پوچھیں کہ وہ احتجاج میں کہاں پہ تھا، اور جو کہتا ہے کہ اس کو منظور نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے درمیان ایجنسیوں کے، اداروں کے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں، حکومت کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور کہیں کہ نامنظور ہے، یا اپوزیشن کے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر اس میں امبیگوٹی ہے تو قیادت نے کروانی ہے، ایک پراپوگنڈا کیا جائے، تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے احتجاج میں کیا ہے، اور سب سے پہلے اگر منظور نہیں ہے تو تحریری طور پہ لکھ کے دیں۔ یہ وہی لوگ تھے جب 15% ملا تھا، انہوں نے کہا جی 15% کا لالی پاپ مل گیا، 25% کا اصل مطالبہ تو اپ گریڈیشن کا تھا، تو ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ 15% بھی چھوڑیں، 25 بھی چھوڑیں، ٹائم سکیل بھی چھوڑیں، اور اپ گریڈیشن کے لیے صرف لکھ کے دیں کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپ گریڈیشن دے دیں۔ جی جو منسٹریل سٹاف ہے جہاں پہ بھی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں، اس میں واضح کرتا چلوں کہ پری میچور انکریمنٹ نہیں مگر ایک ایڈوانس انکریمنٹ جو ہے اس میں ملے گی آپ لوگوں کو۔ تو جو حساب کتاب لگا رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں الف بے بھی ہے، وہ بھی چیمپئن بنے ہوئے ملازمین کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ملازمین ان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میری تصویریں لگا کے آئی ڈیز بنائی گئی ہیں، اس لیے پہلی دفعہ میں نے پے پروٹیکٹ کی ہے، یہ میری آئی ڈی ہے رحمان باجوہ وائس آف امپلائز۔ مجھے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کنٹریبیوشن جو ہے اکٹھی کر رہے ہیں، میری تصویریں اور وہ لگا کے 033251777956، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نمبر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ میری تصویر کی آئی ڈی لگا کے اگر کوئی اسی پیسے یا اس کا کرتا ہے تو 033251777956، اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر میرا جو ہے جیز کیش اور ایزی پیسہ کے علاوہ نہیں ہے کنٹریبیوشن کے حوالے سے، اور جب آپ کو کہا جائے گا تب آپ نے کرنی ہے۔ جی نیشنل سیونگ سے تھا جو گریڈ 11 میں ہے، یو ڈی سی ایل ڈی سی سے ہٹ کے ان کو فی الوقت 12 ملے گا، اور وہ تمام ساتھی جو یہ ایکویلنسی کے اوپر پہلے یو ڈی سی ایل ڈی سی سے اپنا لے چکے ہیں، جتنے بھی کیڈرز ہیں، اس کے لیے آلریڈی جو کمیٹی ہے وہ بھی ہم نے پالیسی بنوائی ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں، جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی رقم، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوں گی جب یہ سمری ہو جائے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ٹیک اپ کیا ہے، تو وہ وہاں پہ کیس اپنا لے جا سکتے ہیں۔ جی ڈیلی ویجز کانٹریکٹڈ ہاک ملازمین کا مندو خیل صاحب کی جو کمیٹی ہے، قادر مندو خیل صاحب کی 15 دن کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ دعا کریں کہ آپ اس میں ریگولر ہو جائیں۔ جی محمد علی صاحب انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہتے ہیں کہ صوبے کی طرف پہ ہو، بالکل صوبے کی طرف پہ ہی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر دوبارہ سے جدوجہد بھی کرنی ہے۔
یہ جو کلرک سیانے بن رہے ہیں میرے بھائی کہ کلاس 4 کے بھی سروں پہ پاؤں رکھے ہیں, ٹیکنیکل کے بھی سروں پہ پاؤں رکھے ہیں اور کہیں کہ صرف ان کا مسئلہ حل ہوگا, تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن. یہ ذہن میں رکھیں. اور وزارت خزانہ کو بھی پتہ ہے, وہ وہاں پہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے جو انہوں نے یہ شرارت کی ہے, وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو لڑوا کے وہ تماشا دیکھیں, اور آپ سب کچھ یہی کر رہے ہیں. احتجاج میں کتنی دیر سے لوگ آتے ہیں, اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں آپ لوگ. عرفان لودھا صاحب ڈیلی ویجز والا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالی 15 دن کا ٹائم دیا مندو خیل صاحب والی کمیٹی نے. اچھا, اس میں جوائن بھی ہوتا ہے. طاہر رہی, طاہر ملک آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو مجھے جوائن کی ریکویسٹ بھیجیں سی ڈی اے سے. آج یہ بھی ٹرائی کر رہا ہوں کیونکہ میں ساتھیوں کو جانتا نہیں ہوں. جی خان باسی صاحب انشاءاللہ تعالی اسسٹنٹ بھی ہوں گے جی, کیوں نہیں ہوں گے. اور پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیں. اس میں بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گریڈ 16 میں رحمان باجوہ ہے تو اس نے اپنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا 2000 روپے کا, تو یہاں پہ 30 سے 35 ہزار روپے کا جو ہے ہر مہینے میرا پیٹرول لگتا ہے. تو کہتے ہیں 2000 کا فائدہ انہوں نے اٹھا لیا, اپنا جو ہے زیادہ فائدہ کر لیے. مگر اس کے وہ دیکھا جائے جو بیچ میں کلیئرٹی ہے کہ پرکس اینڈ پریویلیجز کے بغیر ہے, اور ایک اگر سکیل نہیں مل رہا 16 والوں کو تو ان کا ایک چانس بھی جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے. پی ایم پیکج والے جو ہیں ایک دفعہ اپنا نوٹیفیکیشن لے لیں, اس کے بعد کے آگے کے مراحل ہیں. یہ کم ظرف لوگوں کی طرح اگر آپ لوگ بھی, آپ تو عقل مند ہیں, آپ بھی شروع کر دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, نامنظور ہمیں انیشیل ڈیٹ سے ہی چاہیے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا حال ہوگا. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے آپ کو ریگولر کریں, سیکیور کریں ایک چیز آپ کی اپوائنٹمنٹ, اور پھر اگلے سٹیپ کی طرف جائیں آپ لوگ. جی ارشد خان صاحب بالکل ہوں گے جی, کیونکہ پوسٹ اپ گریڈ ہو رہی ہے. منیر تبسم صاحب میں بتا چکا. جی انجینئر صاحب آپ کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی, میں نے آپ کو شیئر کیا. اب کس طرح سے شیئر ہو رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. حامد یوسف صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو ملازمین اوور ایج ہو چکے ہیں ان کو ایج ریلیکسیشن دیں گے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آلریڈی ایک رول ہے کہ جس نے 2 سال ریگولر سروس کی ہے اس کو آٹومیٹکلی 10 سال کی ایج ریلیکسیشن مل جاتی ہے, جس نے کنٹینیوسلی جو ہے 2 سال جاب کی ہوئی ہے.
فی الحال تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ صوبے کی طرف کے اوپر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یو ڈی سی ایل ڈی سی کا جو ہے اس کے اندر ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو 13 ہے وہ بھی 14 ہوگا، اور فرسٹ اینڈ پریولیجز کے ساتھ ہم سارے اسکیلوں کو کروائیں گے. نہیں ہوگا تو ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ساروں نے نکلنا ہے. کسی غلط فہمی میں کوئی کیڈر نہ رہے کہ کوئی کلیریکل آ کے کروا لے گا. پھر اتنے نواب کے بچے تھے تو 8 سالوں میں کروا لیتے آپ. اگر ٹیکنیکل والے تھے اتنے تو 8 سالوں میں آپ کروا لیتے. جب 16 میں بھی ہوا تھا تو پھر کیوں نہیں کروائی تھی صوبوں کی طرف کے اوپر آپ نے ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ 2014 میں تو صوبوں میں ہو چکی تھی. تو سارے کے سارے تسلی رکھیں، یہ اتفاق اتحاد کا کام ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. جی آؤٹ سورس امپلائز کا کاشف صاحب آپ بات کر رہے ہیں، تو آؤٹ سورس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بٹ جو گورنمنٹ کے پے رول کے اوپر ہیں انہی کے لیے کچھ ہو سکے گا. جی جاوید صاحب آپ کا ہے، میں زیادہ نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد تقریباً 4 سے 5 دن ڈیفینس ایسٹیمیٹ والوں کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوا ہے اس کے اوپر، مگر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چیزیں پھر بہت زیادہ ڈیلے ہو جائیں، یہ شاید نہیں بھی ہوتی. تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں جب تک ڈیٹا آتا ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. کم از کم 3 سے 4 دن اس کے حوالے سے بھی تھا کہ جب ایک چیز چل رہی ہے صوبے کی طرف کے اوپر تو پھر ساروں کو بینیفٹ ہونا چاہیے. کلرس کا آلریڈی ان کے پاس موجود تھا جی ڈیٹا. چوہان صاحب آپ نے ایم سی ایچ ڈی کا کہا ہے، بالکل ان کو ملنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں منسٹری آف ایجوکیشن سے مسئلے کو ٹیک اپ کر کے اس کو حل کروائیں گے. جی ایم جاوید ان شاء اللہ تعالیٰ جی لازمی ہوں گے. جی جاوید بھائی کائنڈلی جب ایک میسج کا جواب آ جائے تو بار بار میسج کو ریپیٹ نہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ایک اس کے اوپر ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا جو لے رہے ہیں محروم ملازمین، صوبے کے اندر بھی یہ تھا کہ جو 40% تک لے رہے تھے اس سے زیادہ لے رہے تھے ان کو نہیں تھا، اور جو اس سے کم لے رہے تھے ان کے لیے یہ اپگریڈیشن کی گئی تھی، اور ایز اٹ از ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے. اور یہ تمام پریویلیجز کے ساتھ ہوگی. آلدو کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہے، مگر لیٹر ڈرافٹ ہو گیا، صبح ہم شیئر کریں گے. منیر کے بچوں میں جواب دے چکا. سب سے پہلے آپ کنفرم ہو جائے، پھر ڈیٹ آف فنیشن یا بات کی طرف دیکھیں. آپ بڑا کلیئر کر لکھا ہے کہ امیڈیٹ افیکٹ، اور امیڈیٹ افیکٹ فوری طور پہ ہوگا. علی بوتر صاحب رائٹ ناؤ جو سول آرم فورسز ہیں وہ اس وقت انکلوڈیڈ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ سیف الملوک بھائی. کوئی سیریس نوٹ کے اوپر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے یا ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے. پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا بٹن ہے جو کوئی لائف میں شیئر ہونا ہے ساتھ آنا چاہتا ہے. جی بدر شہزاد صاحب کیوں نہیں آپ آئیں کوئٹہ سے، بالکل آئیں. ہمیں موسم کا بھی بتائیں کوئٹہ کا موسم کیسا ہو رہا ہے. موسٹ ویلکم. زیادہ ریکویسٹ آ گئی.
ڈاکٹر صاحب تو میں پہلی دفعہ لے رہا ہوں, کسی کو پتہ نہیں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور کیسے ہوتے ہیں, سب کام نہ ہو جائیں. کیونکہ بہت ڈاکٹر صاحبان کے تو میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آڈیو میں میں نے ہیڈ فون لگایا ہوا تھا. ہلو ڈاکٹر صاحب, آواز نہیں آ رہی آپ کی. ڈاکٹر عمران خان صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. السلام علیکم بھائی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. ذیشان رضا رحیم میر خان سے. دعائیں اللہ کا کرم, آپ خیریت سے ہیں؟ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ سر میرا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ الرجی سینٹر والا, اسلام آباد میں. NIH. جی جی سر, نہیں ہے. کیسے ہیں سر, ٹھیک ہیں؟ سر آپ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں؟ ہاں جی جی سر. کیونکہ آپ ہیلتھ الاؤنس لے رہے ہیں. ہاں, اور جی 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 اکیلے جی اکیلے لیتے رہے ہیں آپ 8-10 سال سے. جی سر, تقریباً ایسے ہی ہے. کون سی پوسٹ ہے آپ کی؟ UDC. متاثرین ہیں. میں ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا تھا وابڈا میں, ابھی آیا ٹھیک ہوں ہے. ادھر سے واپس. ابھی واپس آیا ہوں. ابھی میں پچھلے دنوں آیا تھا, آپ کے پروٹیسٹ میں ملاقات ہوئی تھی آپ سے. دیکھیں اس میں بڑا کلیئر کٹ تھا. لاسٹ ڈیٹ بھی جو ہے وہاں پہ میسج میں نے شیئر کیا تھا اس کے حوالے سے, جی جی اور میں مل کے بھی آیا ہوں. یہ شرارت کی گئی ہے, جس کی طرف سے بھی کی گئی ہے اس کے لیے ہمیں ایک سٹرینتھ کا مظاہرہ کرنا, انشاءاللہ. اور یہ اسی صورت میں ہو سکے گی جب منافقت نہیں کی جائے گی. اور یہاں پہ بہت سے منافقین آپ کو پتا ہے کہ وہ گھوم پھر رہے ہیں, جو شاہ سے زیادہ جو ہے شاہ کے وفادار یا کلرکوں کے بن رہے ہیں. عملی طور پہ پوچھا جائے کیا کیا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ ایمانداری سے بتائیں, دل مطمئنہ لینے کو آپ کہیں گے نہیں ہے سر, جی بالکل 14 سر. ہونا چاہیے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو نامنظور کہہ رہے ہیں چلیں وہ لکھ کے دے دیں, کم از کم 13 تو مل رہا ہے نا. ہونا تو سر, دیکھیں سر, ہونا تو 14 چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ اب ملے گا, میں لازمی ملے گا. کہ جی مجھے صوبوں کے اندر تو تنخواہیں 150% ہیں, مجھے یہ 40 نہیں چاہیے, مجھے 150 ہی لینا ہے. یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے, تو اور پھر میں 40% جیب میں بھی رکھوں. مجھے 40 میں نے ڈالا ہوا ہے تو میں آگے کے لیے چل رہا ہوں, میرا اصل مطالبہ تو وہیں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. بالکل. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے جو کہ ساتھیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اینی ویز میں دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی 14 جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی, یا تو باہر آ کے بتائیں کہ کتنا کمیشن دیا ہے یا کیا ہے, جو میں اکثر سنتا ہوں. تو جب نہیں ہے تو میں پھر باہر نکلوں گا, اور تب تک نکلتا رہوں گا جب تک تحریری ایگریمنٹ جو ہوا تھا صوبوں کی انالوجی کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا ہے. آلدو کے اچھا سر, یہ ان کو ریزرویشن تھی سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ کے اوپر, تو وہاں پہ میں نے خود ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسسٹنٹ کو 1 ٹائم اور سپرنٹینڈنٹ کو بھی 1 ٹائم جو ہے 17 دے دیں, اور یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ ہونی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں, انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. میں میں دیگر پوچھنا یہ ساتھیوں تھا کو بھی کہ موقع دوں. NIH کا جو ہے یہ بھی شامل ہے نا ان میں؟ کیا چیز؟ NIH کی اپگریڈیشن بھی تو شامل ہوگی نا؟ جی جی, UDC LDC سارے, کیونکہ پوسٹ اپ گریڈ ہو رہی ہے نا. چلیں, تھینک یو سر جی, بیسٹ اوکے آف لک. اوکے, تھینک یو. ہٹانا کہاں سے آپ کو؟
جی عمیر ناظم صاحب ڈیٹ انشاءاللہ تعالی UDC LDC کا تو ان کے پاس آلریڈی تھا وہاں سے پاکستان ملٹری اکاؤنٹ. اگر DRA لے رہے ہیں تو ڈیٹا جب آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہوں گے. انجینئر ان KP کے بٹ ان فیڈرل 11 دیکھیں اس میں بڑا کلیئر کٹ ہے. جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے سروس رولز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے. ٹھیک ہے کوئی اور بھی جوائن ان کرنا چاہتا ہے کہیں سے بھی ہے تو وہ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے. ایک اور ریکویسٹ آئی ہے سید محمد شہریار بادشاہ شامل. جی شہریار بھائی آپ کا جو ہے فیس نظر نہیں آ رہا ہے. ہلو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہلو جی جی السلام علیکم. السلام جی علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ سر شکر اللہ پاک کا الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت جی سے ہیں؟ دعائیں اللہ کا کرم. اچھا باقیوں کے لیے میسج ہے کہ برائے مہربانی بنیان چنیان پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی جو ہے وہ ذرا جی سر سمجھ جائیں کہ کس طرح سے آنا ہے. ٹھیک ہے سر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی شہزاد بھائی کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ سر. کوئی سوال وغیرہ؟ سول ڈیفنس سر سول ڈیفنس کوئٹہ سے سر. جی جی سول ڈیفنس کوئٹہ جی والے بنیانے پہن کے بیٹھے ہوئے. جی سر اس ٹائم تو رات ہو رہی ہے تو بیٹھے ہوئے ہوں سر. نہیں تو ادھر تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ سردی بہت زیادہ ہے اور یہ ساری چیزیں. بہرحال جی سر کیا سوال کیا آپ آتی کا؟ ہے کون سی سر پوسٹ ہے سوال آپ تو کی سول ڈیفنس کی؟ سر سپرنٹینڈنٹ ہوں کوئٹہ میں. سپرنٹینڈنٹ نکال دیے گئے ہیں فی الحال. حالانکہ جی سر بیچ میں ہم نے شامل کروائے تھے اور بڑا کلیئر کٹ ہم نے اس میں کروایا تھا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گے. بٹ لیٹس یور انشاءاللہ. ڈیٹا کمپلیٹ یہ سارے کا سارا آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی آئے گا. جی سر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. کاش کے سارے آئے ہوتے. رحمان باجوہ کہتا ہے نہیں سارے بیٹھے ہوتے پھر سمری بائی اسپیشل میسنجر چلی جاتی بائی ہینڈ بھی اور ہو بھی جاتی. وہ اگلے بھی ہم لوگوں کو تھکاتے ہیں. میرا اپنا فیڈرل سیکریٹریٹ ہے شام تک بہت کم ساتھی رہ جاتے ہیں. جو جی یونین کے لیڈران آئے ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. اگر دن میں 3 4 یا 5 ہزار ہوتی ہے تو وہ شام کو جی 300 400 یا 500 یا 600 کی تعداد ہوتی ہے. جی سر حالانکہ بارہ انشاءاللہ. کہا ہوتا ہے کہ ہم نے واپسی کے لیے نہیں آنا مگر ملازم جو ہے ہمارا وہ یہ مستقل مزاج ہو جائے. اب کسی کو بھی ایک انکریمنٹ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو مینز کے 1 سال جس نے سروس کرنی تھی وہ اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے تو سر. تھینک یو انشاءاللہ سر. تعالی آپ کا انشاءاللہ ہو جائے ملاقات گا بیچ میں. دعاؤں میں یاد انشاءاللہ رکھے. ملاقات کریں گے انشاءاللہ سر. تھینک یو سر. اوکے اوکے اوکے. جی عامر جدون بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جو انہوں نے موجودہ یہ کیا آپ کی پے فکسیشن جو 4 والا ہے اس کی 6 میں ہوگی. پری میچور نہیں ایڈوانس انکریمنٹ ملے گی مگر الاؤنسز انہوں نے پیچھے والے جو ہے وہ ایک لائن لکھوائی ہے وہ ہم نے نکلوانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور جو اسکیل آپ کو دلوائیں گے اسی کے مطابق آپ کے الاؤنسز بھی ہوں گے. اس کے اوپر کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جی طلحہ ہمارے ساتھ ہے. طلحہ بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے سر الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے ساتھیوں کو جو ہے میں جواب دے دوں. اپنا جو بھی میسج ہو وہ بڑا کلیئر کٹ بھیجوں مگر کچھ چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے رحمان آپ کا؟ باجوہ صاحب. سر السلام علیکم. سر میں ادھر آرمی میں ہوں سر. آرمی میں ایز اے سول ڈیٹا پروسیسنگ انچارج. اور پوسٹ کون سی ہے آپ گریڈ کیا بنتا ہے آپ کا؟ گریڈ سر فی الحال ادھر 14 ہے سر.
तो डेटा प्रोसेसिंग सुपरवाइजर है, KPK में तो 16 पर है, कितने अरसे से लेकिन आप ये 14 स्केल में? सर मेरा 1.5 साल हो गया मुझे अपॉइंट हुए। अच्छा, अभी अपॉइंट हुए 1.5 साल हुआ है, ठीक हो गया। जी सर। तो आपका तो ये डाटा सर इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आता है, क्योंकि अभी जो हमारे सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट है जी उनका नहीं है, ये जो इंस्टेंट है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो मिल रहा है ना आपको? जी सर, वो तो मिल रहा है। अच्छा, देखें आपका अगला प्रमोशन जो है कम से कम जो 14 में है, 15, 16, 17 रिटायरमेंट तक आप टाइम स्केल के साथ भी 17 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर ये 15 इंशाल्लाह ताला मिलेगा तो बेहतर होगा। सर फौरी 15 तौर वैसे के ऊपर हमारी कोशिश की कि साथियों को दें, और जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिलवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें जल्दी रिलीफ मिलेगा। सर आर्मी के किसी भी सेटअप में अगर सिविलियंस हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो या टेक्निकल हो, जहां तो पे उनके लिए मतलब जो अपग्रेडेशन में होगा इसका। देखें, जो क्लरिकल है उसका तो डाटा ऑलरेडी इनके पास आया हुआ था, अच्छा सर। मगर अभी जो टेक्निकल का है वो नहीं आया। वो डाटा जैसे ही आएगा, ये बुनियाद बन गई है और ये लाजमी मिलेगा। हो सकता है बहुत जल्द आ जाए, समरी से पहले पहले भी आ जाए और इंक्लूड हो जाए बीच में, तो ये तसल्ली रखेंगे, ये लाजमी मिलेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू ओके। सर। आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें भाईजान, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह सर, थैंक्स। जी, जो आर्मी में यूडीसी एलडीसी हैं आबिद कयूम साहब, वो पोस्ट अपग्रेड हो रही है, वो होगा, वो ऑलरेडी आया हुआ यूडीसी एलडीसी का इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वासिक भाई क्या हाल है, खैरियत से? कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, मैं नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? दुआएं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं आप? सर ये है ऑटोनमस पार्टी है, और वैसे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है। बेसिकली सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग करवा रहा है इदारा। सर सबसे पहले जो है आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना था, जो आपने पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को रिलेटेड आपने रिलीफ दिलवाया है। अच्छा, आप उसी पीएम के पैकेज तहत एम्प्लॉय हैं? के तहत हम भी उसी के अंदर ही हुए हैं सर। मैं पीएम पैकेज के तहत जो था वो आया था, और अब आपकी काविशों से जो है वो हम रेगुलर हुए हैं। आपका बहुत अल्लाह बहुत का शुक्र शुक्रिया अदा करें। कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट पे थे आप? सर। मुझे तकरीबन 5वां साल था ये। चलें, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसमें आप भी हैं, बाकी साथी भी जो पीएम असिस्टेंट पैकेज के। सवाल ये है कि इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होगा या कुछ, तो सबसे पहले तो आप रेगुलर हो जाएं। और जी जी अदालतों के बहुत से फैसले हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है रेगुलर किया है, जी जी तो उसकी जो पिछली सर्विस थी जी उसको वो सर। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो नहीं दिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन जो है वो जी जी उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। या पेंशन के लिए उन्होंने कहा है कि बेनिफिट नहीं देंगे, बाकी हम बरात देते हैं। तो पहले स्टेप में आप रेगुलर हो जाए, फिर होगा। और पोस्ट कौन सी आपकी? सर मैं यूडीसी हूँ। यानी कि एक तीर से आपके पौने 2 शिकार हुए हैं। 2 नहीं, क्योंकि वो 13 के ऊपर यूडीसी पकड़ा गया, मगर इंशाल्लाह ताला आपसे वादा सर है नहीं, मेरा। इंशाल्लाह आप पे पूरा यकीन है। 2.25 नहीं, आप 2 पे ही लेके आपसे जाएंगे। मेरा वादा है, मैंने पहले भी यतीम बच्चों से किया था और तमाम मुलाजमीन से मेरा ये वादा है जी जी कि सर, एक आज एक की चीज आप डेट तक नोटिस जितने भी कीजिए सर। एम्प्लॉयज थे, आज की डेट तक जितने भी एम्प्लॉयज थे, ये हमने उन्हें कहा था कि वन टाइम जो है बेशक 15 में जितने भी है 16 में ले जाएं, 16 वाले सुपरिटेंडेंट 17 में ले जाएं, और यूडीसी एलडी सूबों की तरफ पे और 2-2 स्केल जो है, मगर इंशाल्लाह ताला लाजमी होगा जी सर, और हर माजरत के सूरत साथ में हम थोड़ा सा कराएंगे। आपके नॉलेज में एक बात लेके आना चाह रहा था सर। सर जी हमारे जी। जो इदारा है इसके अंदर कुलीग्स हैं हमारे बहुत ज्यादा।
اور سر انہیں ہاں ہاں تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں، ادارے کی بہت زیادہ خلاف کمپلینٹس بھی ہوئی ہیں، کورٹ کیسز بھی ہیں، تو یہ انہیں ریگولر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کانٹریکٹ مندو خیل امپلائیز صاحب کی ہمیں کمیٹی ہمارے جو ہے، آپ کے 3 سوال ہو گئے بیسکلی۔ ایک تو پی ایم اسسٹنٹ پیکج کا ہو گیا، میں نے بتا دیا۔ سیکنڈ یہ جی آپ کا ہو گیا اس میں یو ڈی سی والا، اور جو ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہمارا مطالبہ تھا کہ مندو خیل صاحب والی کمیٹی میں بھیج دیں، وہاں پہ چیزیں چل رہی ہے۔ ڈیٹا انہوں نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ بلکہ سر ڈیٹا نہیں انہوں بھیجا نے ہوگا کیونکہ مین بھیج دیے، جی ڈیٹا بھیج دیا سر انہوں نے۔ کیونکہ میرے سننے میں تو آ رہا تھا مین اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی ڈیٹا نہیں بھیجا اپنے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ امپلائیز کا۔ سر اسٹیب سے وہ اگر نہیں بیسیکلی ہم گیا بالکل تو سیپریٹ انشاءاللہ ہیں تعالیٰ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سر وہ بڑے بہت مایوس شکریہ ہیں، عبد ان الرحمان کی بھائی، ہوپ دعاؤں میں صرف یاد آپ ہی ہیں۔ رکھیے گا۔ جی ضرور، ان کی باسط ہوپ بھائی صرف دعاؤں آپ میں ہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں کسی اور ساتھی کو بھی لیتا ہوں، جی ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ خیر کرے۔ میں ڈرتا کیونکہ فالوورز اتنے ہیں، پرسنلی میں جانتا نہیں ہوں، اور کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کی بات کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے یہ ضروری ہے۔ ڈیلی ویجز اپڈیٹ جی، انجینئر صاحب عبد القادر مندو خیل صاحب والی جو کمیٹی ہے، انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا ہے۔ یوٹیلٹی سٹور والوں کا ڈیٹا بھی جی بالکل جائے گا۔ 35 سال سے اوپر رانا وسیم صاحب سٹور کیپر جو ہے، میں اس میں کنفرم نہیں کر سکتا، مگر ایٹ لیسٹ ٹائم سکیل کروایا آپ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ساتھی دیکھ لیں، 35 سال سے لوگ ایک سکیل میں بیٹھے ہوئے۔ جی عبد المتین ریکی صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ 15 دن کا ٹائم دیا تھا، غالباً 3-4 دن تو گزر چکے ہیں۔ مندو خیل صاحب والی کمیٹی میں دعا کریں۔ جی اپ گریڈیشن لازمی ہوگی جی۔ نعیم اختر صاحب جو میٹر ریڈرز ہیں ڈسکوز کے، اس کے اندر وہ شامل ہوں گے، مگر پہلے کی طرح ڈی آر اے جس طرح سے ہوا تھا، بورڈ نے اپروول دی تھی ایڈ ہاک ریلیف کی، آپ لوگوں کے بورڈز جو ہیں اس کو اپروول دیں گے، کیونکہ جو بھی پالیسیز بنتی ہے آپ کے بورڈز کے اندر جاتی ہیں۔ اور ساتھی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں یو ڈی سی ساجد علی بھٹی بات کر رہا ہوں، پاک آرمی میں جاب کرتا ہوں سر۔ سر جی ساجد بھائی آواز کم آ رہی ہے۔ یو ڈی سی کے حوالے سے تو میں بتا چکا کہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے، پاک آرمی کے بھی۔ سر بس آپ کو سلام کرنا تھا، اور آپ کے لیے ایک شعر ہے سر، کائنڈلی سنیے گا سر پلیز۔ آواز اونچی کریں گے تو مزہ بھی آئے گا۔ سر آواز آ رہی ہے سر؟ جی کم آ رہی ہے مگر آ رہی ہے۔ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے پل چلے۔ گرتے ہیں شاہ آپ نے سوار ٹھیک کہا، میدان جنگ میں، وہ مگر طفل میں کیا یہ گرے کہتا ہوں گا کہ جو گھٹنوں پلٹنا کے پل چلے۔ جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو یہ ہمیں موقع دیتے ہیں بار بار، اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا جب دوبارہ آئیں گے، یہ چیزیں کروانے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی کروائیں گے ہم انشاءاللہ۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ کا یہ سارے ملازمین آپ کا تہ دل سے شکر گزار ادا کرتے ہیں سر، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ آپ کائنڈلی اس سیٹ پہ رہیے گا پلیز، آپ بار بار چھوڑنے والی بات بھائی کرتے ہیں، ہمارا دل دکھتا جان ہے سر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں ویسے بڑا آکوپائیڈ ہوں، سچی آپ کو بتاؤں، اور پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے سر کہ فائنینشلی مجھے بہت سی یونینز جو ہیں وہاں سے بھی آئی کہ جی ہماری یونین چندہ کاٹتی ہے، ہم وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو ہاتھ جوڑے کہ بھائی میں اس کے حق میں نہیں ہوں،
کہ جو منتھلی ہوتا ہے جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، مگر کنٹریبیوشن کے بغیر کام نہیں چلتے، اور بڑا مجبور ہو کے جب میں کہتا ہوں تو بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں اس کے اندر. سر ہم کر رہے ٹھیک ہیں ہے، انشاءاللہ، آپ کے ساتھ ہیں، دل و جان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا آرڈر ہوگا ہم حاضر بہت سے کھڑے ہوں گے لوگ سر. تو آئی ڈی استعمال کر کے مجھے پتہ لگا لے کے جا رہے ہیں. اللہ بچائے، بس دعاؤں میں یاد رکھیں آپ. سر تھینک یو تھینک سر. یو سو مچ. السلام علیکم. اصلی والے نہ آ جائیں کہیں پہ. جی السلام علیکم عمران خان صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں سر. آواز کم آ رہی ہے آپ کی. میں وہی کہہ رہا تھا اصلی والے نہ آ جائیں. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں دعائیں اللہ کا کرم. کہاں سر؟ سے بہت بات خوش. کر رہے ہیں؟ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں سر. ایف بی آئی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے. ہائے، محروم ملازمین ہے سر ہم ڈبل لوگ کی. تنخواہ سر 40% پلس ہمیں مل رہا ہے. ریوارڈ 6 سر 40% ہمیں مل رہا ہے. فریز کیا ہوا ہے ہمارے. چلیں وہ تو 40 مل رہا ہے نا، مگر یہ 40 بھی کسی وقت کا 100% لکھا ہوا آ رہا ہے نا. ہاں سر یہ اب تو بات. 40 آپ کا ہمارا برابر ہو گیا ہے نا. اب آپ اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں ایک ہی صف کے سر اندر. ہم لوگ آپ کے دل سے آپ کے ساتھ ہیں سر. کون سی پوسٹ ہے آپ کی؟ سر یو ڈی سی ہیں ہم لوگ. ہاں دیکھیں نا، 14 میں جاتے جاتے باؤنڈری کے اوپر کیچ آؤٹ ہوئے ہیں، مگر ہم اس میں ریویو لیں گے انشاءاللہ تعالی. ریویو ہمارا بچا ہوا اور اس کو 14 کروائیں گے لازمی. سر یہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ تو ڈی آر اے تو نہیں مل رہے ہم لوگ کو. نہیں، یہ پوسٹ اپ گریڈ ہو رہی ہے جدھر جدھر ہے. ڈی آر اے ملے یا نہیں ملے، یہ یو ڈی سی ایل ڈی سی ہوگا، کیونکہ صوبوں میں بھی کم تنخواہ زیادہ تنخواہ جدھر بھی تھا وہاں پہ یہ کلیریکل پوسٹیں ہوئی ہوئی ہیں. تھینک یو سر. سر تھینک یو سر. ہم آپ اور کی ون صحت ٹائم کی دعا گو ہے، آپ کی دعا ڈسپنسیشن گو ہے. بھی ہم نے اسی لیے اپنے اسسٹنٹ اور سپرنٹینڈنٹس کی مانگی تھی کہ پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ ہو. انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ہم آپ کے لیے دل سے دعا ویلکم. کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. پیرا میڈیکل ملٹری انجینئرنگ میں انجینئر گریڈ 11 جبکہ صوبوں میں 14 مل رہا ہے. دیکھیں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو نئی پالیسی ہم نے 2022 میں بنوائی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بیٹھے گا، فائنینس بیٹھے گا اور آپ کا ڈپارٹمنٹ بیٹھے گا اس کے اندر اپ گریڈیشن کے. جی یہ باجوہ صاحب جو ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ موجود ہے. آ جائیں نا باجوہ صاحب آپ، اور ہم ذرا بات کر لیں. جی اصغر علی باجوہ صاحب شامل کر رہا ہوں، آ جائیں لائیو کے اندر. سوال جواب آمنے سامنے ہو تو اچھا لگتا ہے. میرا نمبر بھی ساروں کے پاس ہے. جو سوشل میڈیا پہ آپ کر رہے ہیں سارے ساتھی بھی سن لیں تاکہ میں آپ کو ذرا وضاحت بھی دے دوں اچھی طرح سے، باقی دوستوں کو سمجھ آ جائے. جی امتیاز ظاہری قاسمی صاحب فوری طور کے اوپر ہوں گے، یعنی کہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ڈسیبلز کے لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ جو کنونشن انشاءاللہ تعالی ہونے کے لیے آ رہا ہے. جی سب سے زیادہ میری یہ خواہش ہے کہ جن کو جو اعتراضات ہیں بہت زیادہ، وہ ساتھی یہاں پہ پہنچے نا.
وہ جو ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں. کچھ تنقید والا ساتھی بھی آئے جو اخلاقیات کے دائرے میں رہتا ہوا بات کرے. جن کو کوئی کنفیوژن ہے ہم ان کی کنفیوژن کو دور کریں. ڈیفنس پیڈ کی اسسٹنٹ کرنٹ نکل گیا میسج. جی اگر دوبارہ سے آتا ہے تو میں آپ کو اس کا ریپلائی کرتا ہوں. جی امتیاز ظاہری صاحب میں بتا چکا کہ یہ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ ہوں گے. جو ابھی کرنٹ ڈیٹ جو چل رہی ہے اس ڈیٹ سے ہوں گے جس ڈیٹ سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس تاریخ سے ریگولر ہوں گے. زعفران راجہ صاحب آپ پوچھ رہے ہیں اپ گریڈیشن کا کیا بنا. ساری رات ہیر رانجھا کی کہانی ہوتی رہی اور بعد میں سننے والوں نے کہا کہ بھئی ہیر مرد تھی یا عورت تھی. جی قیوم صاحب نوٹیڈ پینشن کے حوالے سے مگر بجٹ میں ہی پاسبل ہوگا ایجنڈے میں ہم نے رکھا ہوا تھا. ایم جاوید سول پیڈ ڈیفنس امپلائیز انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گے. لیٹس آپ کا ڈیٹا آ جائے کہ اسسٹنٹ کرنٹ اپ گریڈیشن میں انکلوڈ ہے. جی اسسٹنٹ کا اگر تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں تو آپ کا ڈیٹا آئے گا اور وہ لازمی انکلوڈ ہوں گے. مگر ابھی جو گیا انہوں نے ایکسکلوڈ کیا بیکاز ڈیٹا نہیں تھا اس کے اندر. جی شیر محمد صاحب وعلیکم السلام. ساجد علی بھٹی صاحب زعفران راجہ تھینک یو. فیسکو کو بالکل ملے گا. جی گریڈ 3 والے جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی 5 ملے گا. شیر محمد صاحب وعلیکم السلام. فارماسوٹیکل سیول اگر ڈی آر اے مل رہا ہے ڈیفنس پیڈ سیول امپلائیز کوئی بھی ہے تو آپ کا ڈیٹا آنے کے بعد آپ کو ملے گا. تھینک یو سو مچ نواز بھائی. آپ نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کروائیں گے. جو 14 ہے اور یہ 13 بھی ہوا ہے تو ہم نے یہ جدوجہد کی ہے اور کو کاغذوں میں نہیں کی ہے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے نہیں کی ہے عملی طور کے اوپر کی ہے جدوجہد. اور یہ وہ یہ اچھا شیئر بھی کریں تاکہ دیگر ساتھیوں تک بھی پہنچتا رہے کہ یہ جدوجہد ایسی نہیں تھی کہ آئے ریلی نکالی چلے گئے. جب سخت ترین حالات تھے اسلام آباد میں کہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. ریڈ زون 0 پوائنٹ تک ایکسٹینڈڈ تھا. دفعہ 144 لگی ہوئی تھی. اس کے باوجود ہم نے احتجاج کیا دھرنا دیا اور ریاض صادق صاحب کو آنا پڑا جو ایس این اقبال صاحب اور یہ منسٹر صاحبان نہیں آ سکے کیونکہ اسلام آباد چاروں طرف سے پی ٹی آئی والوں نے بند کیا ہوا تھا. وہ سخت سے سخت حالات کے اندر بھی کیا. تو ایک دفعہ پھر سے میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آ کے تو میسیج نہیں ڈال سکتے کہ کس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ان سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو نامنظور کہتا ہے کہ ایک اپلیکیشن لکھیں اور یہ بولیں کہ مجھے یہ مرات نہیں چاہیے. جی عبدالعلیم یزمانی صاحب آپ لوگوں کا ڈیٹا آئے گا تو آپ لوگ لازمی اس کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کلرک کہتے ہیں ٹیکنیکل کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا اور ٹیکنیکل والوں کو یہ لگایا ہوا ہے کہ باجوہ صاحب صرف کلیریکل کے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک لڑائی جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ہے
جس میں نقصان سراسر ملازمین کا ہوگا، اور جو مونیٹائز کر کے اپنے پیجز جو ہیں وہ منافع کما رہے ہیں، جو ملازمین کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جی وعلیکم السلام، آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں اللہ کا کرم۔ پورا نام آپ کا؟ سر میرا نام محمد یاسر ہے اور میں منسٹری آف ڈیفنس کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ای ایم ای کالج سے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں اللہ کا کرم۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سب لوگوں کے لیے جو ایفرٹس کیے ہیں اور جو اس کے ہمیں پرک اینڈ پریویلیجز ملے ہیں، سر اس کے لیے آپ کو اللہ کا بہت شکر بہت ادا کریں، اللہ وسیلہ بناتا ہوتا ہے، اور میں بھی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے میری اوقات میں رکھے، پہلی چیز، اور ملازمین کے لیے کچھ مزید کر سکیں، اور صبر کا دامن میں بھی پکڑے رکھوں، اور عزت جو ہے وہ بچی رہے، اور کبھی بھی ملازمین کے حق کے اوپر میری طرف سے سمجھوتا نہ ہو پائے۔ انشاءاللہ ابھی تک آپ نے بہت پروڈکٹیو پرفارم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قیادت پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قیادت میں بہت سی چیزیں پازیٹیو انشاءاللہ ان فیوچر بھی ہمیں ملیں گی۔ سر آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ڈاؤن ہو گیا۔ ہلو جی جعفری بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر، بس وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اچھا سر، میں آپ کو ایک ایشو ریز کرنا چاہ رہا تھا جی کہ آپ کی وساطت سے ہمیں ڈی آر اے الاؤنس مل رہا ہے الحمدللہ۔ ابھی ٹھیک ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں جو لیب اسسٹنٹ ہے، لیب ٹیکنیشین ہے، چیف لیب ٹیکنیشین اور ڈیمونسٹریٹر رینک کے جو لوگ ہیں، ان کی کبھی بھی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی۔ تو ابھی جو پریزنٹلی آپ نے کس سکیل میں اس ٹائم؟ سر سکیلز آلریڈی بہت کم ہے۔ جو لیب اسسٹنٹ ہے وہ بی پی ایس 5 میں چل رہا ہے ہمارے پاس۔ ٹائم سکیل آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا؟ سر نہیں ملا۔ کیوں؟ سر ٹائم سکیل ابھی تک تو نہیں ملا، میں بھی ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن 10 سال ہو چکے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہوئی، تو ڈیفینیٹلی 10 سال تو ہو چکے ہوں گے ان کو۔ سر ہمیں تو نہیں ملا ابھی تک۔ آپ چیک کریں، اپنے ڈپارٹمنٹ کو لکھ کے دیں، اگر 10 سال ایک سکیل میں ہو چکی ہیں اس کا ریفرنس دیں اور بولیں ڈی پی سی بٹھا کے کریں۔ تو آل رائٹ سر۔ اور سر دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ اگر یہ جو پریزنٹلی آپ نے ایفرٹس کیے ہیں اپ گریڈیشن کے لیے، تو ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جو ہم اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس کے؟ دیکھیں ڈی آر اے ہے جو ہمیں جی آلریڈی ہم کہا لے رہے گیا ہیں۔ کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے اور ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو، مگر اس ویٹ میں باقی رہ جاتے ہیں، اسی لیے فوری طور پہ ہم نے کہا جی جب ڈیٹا آئے گا ان کا تو کیجئے گا نا، فوری طور پہ ان کا تو کریں، کیونکہ آپ کو پتا تھا ان دنوں کیا کرائسس چل رہے تھے سارے کے سارے۔ ایگزیکٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو ڈیٹا آتا ہے، ایک سٹیمپ لگ گئی کہ جس کو ڈی آر اے مل رہا ہے اس کو یہ 1 سے 5، 2 اور 6 سے 15 ایک سکیل ہے، تو آپ کو ڈی آر اے مل رہا ہے، آپ کو ملنا ہے۔ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ سر کال میں جوائن کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، دعاؤں آپ میں کی یاد فیملی رکھیے کا، بھائی جان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو، اور ایک ریکویسٹ اور ہے کہ آپ نے یہ لیڈرشپ نہیں چھوڑنی، آپ کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سر بڑا سوچ سمجھ کے مجھے بہت ساتھیوں کی طرف سے آ رہا ہے، یہ اپ گریڈیشن تک پاس رکھنا ہے، کیونکہ میں منافقت مجھے نہیں آتی ہے، اور یہ لیڈرشپ جو ہے وہ منافقوں کا کام ہے، یہ سر کروانا منافقت نہیں ہے آتی اور تو کروا آپ کے کو، دکھانا ہے، اور پھر بڑے باعزت طریقے سے رخصت ہونا ہے نا۔ دیکھیں منافقت نہیں آتی ہے کہ فوٹو سیشن کروائیں، اور یہ اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو اس کو پکڑ کے رکھا، صحیح، اور تو باقی سر آپ تمام کی کوئی، لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، تو ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل کو کچھ ملا ہے، ادروائز یہ کلیریکل اپنا 8 سال سے سارا زور لگا چکے ہوئے تھے، یہ بھی جو چیمپئن بنے پھر رہے ہیں، بالکل آپ گزشتہ صحیح 8 کہہ رہے سال ہیں۔ سے سارا زور لگا چکے ہوئے تھے، صحیح سر۔ اور سیم از دا کیس ود دا ٹیکنیکل کلاس 4 کے ساتھی میرے جو ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو اور سر صرف میں نہیں ہے، منافقت نہیں بہت ہوتی سارا، ہے، صرف میں نہیں، بہت اور سے لوگ ذاتی کہتے ہیں کہ آپ کی ناراضگیاں ریپلیسمنٹ جو نہیں ہے ملازمین کی وجہ سے کہ دیکھیں بینیفیشری لاکھوں امپلائیز ہوں اور پھر احتجاج کے اندر شرکت بھی نہ ہو، تو ملازمین تو پھر کر جاتے ہیں، مجھ سے کم از کم نہیں ہوتی ہے،
کہ میں اپنے بچوں کا جو حق ہے وہ بھی ان ملازمین پہ لگاؤں اور وہ منافقت کریں، تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیا، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو. سر مگر یہ بھی ہے کہ تعالیٰ منافقین کے حوالے بھی نہیں کرنا، یہ چیز پھر آڑے آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی بس سر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اسی لیے سوچ سمجھ کے اللہ کا کہتے ہیں کرم کہ ہے، آپ اللہ کا احسان ہے. آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور اللہ لا پاک نے الہ آپ کو جو الا عزت دیا ہے. اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ایک بڑے سینئر لیول پہ جب میں نے ان کا کیس لڑائی لڑی اور ڈیفینڈ کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ خدا نہ بنے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں پی ایم پیکج والوں کا تھا، آپ خدا، میں نے کہا میں وسیلہ بن رہا ہوں، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، بچے ہیں. اور نعوذ باللہ یہ میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ تو آپ کو کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت دی. جی اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو قائم و دائم رکھے، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں دعا رکھے، میں آپ یاد کے رکھیں بھائی جان. تھینک یو سو مچ. خوش رہے سر، خوش رہے، آباد رہے. السلام علیکم. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی این سی ایس ٹی کے جو فیلڈ آفیسرز ہیں میں اس میں بتا چکا کہ ان کا ہوگا انجینئر عبد المتین ریکھی صاحب. آپ کو بھی میں نے جواب دے دیا کہ 15 دن کا ٹائم ہے اس میں. پی ایف کے ٹیکنیکل ڈی آر اے والے جی بالکل ڈیٹا آپ کا نہیں آیا، جیسے ہی آئے گا ہو جائے گا. ٹیلی فون آپریٹرز بھی اس کے اندر ہوں گے جو ڈی آر اے لے رہے ہیں. اپ گریڈیشن کی کمری دعا کیجئے. سید محمد شہریار باچا صاحب بہت شکریہ. جتنا بڑا دل ہے، اتنی تعداد میں آپ بندوں کو کبھی احتجاج میں لے کے آ جائیں تو کیا ہی چاہیے. جی پی ایف کے جو ہے ڈیٹا نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا جیسے ہی آئے گا یہ سارے کے سارے ساتھی ہمارے ڈیفینس پیڈ سول امپلائیز جہاں جہاں پہ ہیں، گریڈ 1 سے 5، 2، 6 سے 15 ایک سکیل اوپر جائیں گے. جبکہ یو ڈی سی ایل ڈی سی ڈیفینس پیڈ جہاں پہ بھی ہیں، کیونکہ پوسٹ اپ گریڈ ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے ہو جائیں گے. سب ڈپارٹمنٹس کے ہیں جی یو ڈی سی ایل ڈی سی، کیونکہ صوبوں میں بھی سارے ڈپارٹمنٹس کے ہوئے تھے. جی طلحہ جان ٹیلی فون آپریٹرز بھی ہوں گے جو ڈی آر اے لے رہے ہیں. اچھا یہ تو ہم 5 لوگ ہیں ڈیلی ویجز والے وابڈا میں اپنے. اچھا جتنے بھی ڈیلی ویجز کانٹریکٹ والے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی اپلیکیشن دیں، مندو خیل کمیٹی والی جو ہے سیکٹ اور افیکٹڈ امپلائیز والی، اور وہاں پہ بھی بھیجیں مندو خیل صاحب والی کمیٹی کے اندر آپ لوگوں کے نام رہ نہ جائیں. جی فہیم صاحب یہ تو مین منسٹری جو ہے وہاں سے ان کا جو غالباً کونسل سیکشن ہے وہ کرے گا، کیونکہ تمام اٹیچ ڈپارٹمنٹس جدھر جدھر ہیں ان کے سرکلز ہیں وہاں سے ڈیٹا آنا ہے. اے جی پی آر کا تو مین ہے نا. جی سمرو صاحب وعلیکم السلام، سندھ سے آپ، تھینک یو سو مچ. ملک مقدس صاحب نیکسٹ ٹائم ہم پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے یا کنونشن کی طرف؟ جی بالکل ہم انشاءاللہ تعالی کنونشن کی طرف جا رہے ہیں، تحریری طور پہ دے بھی دیے ہے. اور اگر وزیر اعظم صاحب آتے ہیں ادھر، وزیر خزانہ آتے ہیں ادھر، اور ان کے آگے وہ تحفظات ہم نے پہلے بھی لکھی ہوں گے اور وہاں پہ عوام کے سامنے تقریر کر کے ان کو بتائیں گے جناب کہ ہم نے تو وعدے کے مطابق کنونشن بھی کر دی، آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیے، مگر یہ چیز نہیں ہوئی ہے. اس کا نوٹس لے کے یہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور حکومت زندہ باد کے جو نعرے ملازمین لگانا چاہتے تھے کس نے یہ کوشش کی ہے کہ حکومت مرد آباد ہو. اس میں خاص طور پہ جو اس وقت اپوزیشن کے لوگ ہیں جو ملازمین کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہوگا. ہم نے پیار محبت کے ساتھ چیزیں لینی ہیں. 8 تاریخ کو ہم نے گیٹ بند کیے ہوئے تھے، سیکریٹریٹ کے تالے لگے ہوئے تھے. آخری جو احتجاج کیا ہے کوئی گیٹ بند نہیں تھا، تالے نہیں لگے تھے. کیوں؟ ہمیں پتا تھا
تھا کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور اسی دن ایک سمری رات کو اور ایک اگلے دن چلی گئی. تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. جی میں لیٹر لکھ چکا ہوں الطاف بھائی, بالکل بے فکر رہیں آپ. ٹائپ تو ہو چکا ہوا ہے لیٹر ہیڈ, میں نے اس کے پرنٹ لیے تھے, اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالی صبح سبمٹ ہو جائے گا اور آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. جو یو ڈی سی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ, اور وہ جو باقی بیچ میں سے ایک لائن بیچ میں ایڈ کی ہوئی ہے پریویس سکیل والی, وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. جی الطاف بھائی جواب دے دیا میں نے آپ کو. ثنا بلوچ بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. حبیب الرحمان صاحب دعا کریں کہ جلدی ہو جائے. گینگ مزدور, جی بالکل, ریلوے کے جتنے بھی امپلائیز ہیں اس کے اندر سیلف اکاؤنٹنٹ اینٹیٹیز میں آتے ہیں. باجوہ صاحب لے میں آپ کو ایک یہاں سے بھیجتا ہوں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے جہاں پہ دو آ رہی ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, بالکل سینٹر والا جو بٹن ہے اس کے اندر آپ آئیں. باجوہ صاحب آپ سے تو کچھ میں نے باتیں کرنی ہیں. چوتھا بٹن سینٹر میں جو ہے اس کے اوپر آئیں آپ. جی کن کا جواب نہیں دیا, کوئی نکل گیا میسج. محمد عثمان خان ابھی تک جواب نہیں دیا. کس چیز کا جواب نہیں دیا؟ اب آپ کی پریویس میسج مجھے دیکھنے پڑیں گے. آپ سر ہائرنگ کو اگر سیلری کا, جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پے اینڈ پینشن کمیشن کے اندر یہ ہم نے رکھا تھا, ہمارا بڑا درینہ مطالبہ تھا اور ریکمنڈیشن بھی دی. اس کا فائنینشیل امپیکٹ بہت ہے. بالکل نیچے نچلی سائڈ کے اوپر جہاں پہ کوئی سٹک سی بنی ہے, سٹیکر بھیجنے والا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نیچے اس کو ریورس کرنے والا ہے, یعنی کہ فلپ کرنے کا دوسری طرف اس کے ساتھ ہے. جی اصغر علی باجوہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے لگے ہیں, امید ہے آڈیو پہ ہوں گے یا ویڈیو پہ ہوں گے. اصغر بھائی آواز اونچی رکھیے گا ذرا سارے ساتھی سن سکیں. السلام علیکم. آواز بہت کم آ رہی ہے, آواز ذرا اونچی رکھیں. گھر والے جاگ رہے ہو نا آپ کے بھی, میرے تو ویسے ہی تنگ آئے ہوئے نا مجھ سے. اور میں تو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ سو جائیں, تھک جائیں گے. سر میں تھکوں گا تو آپ کے لیے مجھے بتائیں آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ میں گیپکو گجرانوالہ سے. اچھا گیپکو گجرانوالہ سے آپ. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ 100 روپیہ یا 50 روپیہ یا 150 روپیہ جو ہے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے, اور رحمان باجوہ نے جو ہے اصل فائدہ تو اپنا اٹھا لیا گریڈ 16 والا. آپ کو کس نے کہا کہ جی دیگر لوگوں کو ایڈوانس انکریمنٹ نہیں ملے گی؟ جو سمری آپ کی جو ہے نا, سمری میں تو بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے نا. آپ چھوڑے نا, آپ مجھے وہ کس نے کہا کہ رحمان باجوہ, آپ کے خیال میں رحمان باجوہ
نے 2200 روپے کے لیے یہ جدوجہد کر رہا تھا یہ اس کی ٹیم. آپ سوشل یہ تو نہیں. میڈیا کے اوپر یہ چیز کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کریں گے آپ. نہیں وہ میسج تو ڈیلیٹ کر دی آپ ہے. کے خیال میں ڈیلی جو مہینے کا ہے 30 یا 35 ہزار کا جو فیول استعمال کر کے جاتا ہوں، آپ کے گیپکو کی سب سے بڑی یونین کون سی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی گیپکو کی ڈسکوز کی سب سے بڑی یونین کون سی ہے؟ آواز کٹ جاتی ہے. اوہو. ہیلو. جی سر بھائی صاحب، باقی ساتھی بھی سنیں اس حوالے سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو سب سے بڑی یونین ہے گیپکو کے کتنے ملازمین ہیں آپ کے؟ تو جی کچھ ساتھی ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتا ہے، اپنا ویژن اور وہ چیز ان پٹ ڈالتے ہیں. گیپکو سے ان کا تعلق، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں پہ 50 احتجاج ہوئے ہیں تو شاید ان 50 احتجاجوں میں سے ہمارے بھائی شاید ایک دفعہ آئے ہوں. اور میں پھر کوشش کروں گا کہ میں ان کو لائن کے اوپر لے سکوں. تو سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے، ہمارے ساتھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اس سے بڑی منافع آباد زندہ باد ایک فلانا بندہ اور پھر کہ جی نہیں ہوا تو مرد آباد مرد آباد. کیا اس نے کوشش کی یا نہیں کی، اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے. اب میرے گھر سے اوپر سے کال آ گئی ہے بھائی کی، تو لہذا شور یہاں سے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی ساتھیوں سے جو ہے بات انشاءاللہ تعالی بعد میں ہوگی. پورا 1 بج گیا.